میں آپ کو مولا کائنات کا فضل اور مولا کائنات کا عدل بتانے جا رہا ہوں۔ پورا واقعہ سنیے گا، انشاءاللہ آپ کا ایمان جو ہے وہ تازہ ہو جائے گا۔ ایک حبشی غلام تھا، اس نے چوری کی، لوگوں نے اسے پکڑ لیا۔ پکڑ کے اسے امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب کے پاس لے آئے۔ گواہ بھی موجود تھے اور اس غلام نے اقرار کیا کہ اس نے چوری کی ہے۔ مولا کائنات نے کہا کہ جب تم نے اقرار کر لیا اور گواہ بھی پیش ہیں تو تم پر حد جاری ہوتی ہے اور چور کے جو ہاتھ ہے وہ کاٹ دیا جاتا ہے۔ لہٰذا اس کا ہاتھ جو ہے وہ کاٹ دیا گیا۔ وہ کٹے ہاتھ کے ساتھ روتا بھی جا رہا تھا اور مولا کائنات کے فضائل بھی بیان کرتے جا رہا تھا۔ مولا علی کی شانیں بیان کرتے کرتے رستے میں جا رہا تھا اور روئے بھی جا رہا تھا۔ رستے میں جناب سلمان فارسی ملے تو انہوں نے کہا کہ تیرا ہاتھ بھی کٹ گیا ہے اور تو مولا کائنات کے فضائل بھی بیان کرتے جا رہا ہے۔ تو اس نے کہا کہ علی نے آج مجھ پر مہربانی کر دی، اس دنیا میں ہی مجھے سزا دے دی کہ میں جہنم میں اس عذاب سے بچ گیا، تو میں مولا کائنات کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میری محبت ان کے ساتھ آج بھی ایسے ہے جیسے پہلے تھی۔ لہٰذا جناب سلمان فارسی نے جب اس کی یہ بات سنی تو جناب سلمان فارسی اس بندے کو مولا کائنات کے پاس لے گئے اور جا کر کہا کہ مولا یہ آپ کے فضائل بیان کر رہا تھا، حالانکہ اس کا ہاتھ جو ہے وہ کٹ گیا تھا۔ تو مولا کائنات نے اس بندے کو اپنے پاس بلایا اور اس بندے کو کہا کہ اپنا کٹا ہوا ہاتھ اس کلائی پر دوبارہ رکھ دے اور اس پر کپڑا جو ہے وہ لپیٹ دے۔ اس شخص نے کٹا ہوا ہاتھ کلائی پہ لگایا اور اوپر کپڑا دے دیا۔ تو چند لمحے کے بعد ایک ندا آئی غیب سے کہ کپڑا جو ہے دوبارہ ہٹا دو۔ لوگوں نے جب کپڑا ہٹایا تو وہ ہاتھ اس جگہ بالکل صحیح سالم لگا ہوا تھا جہاں پہلے تھا۔ ایسے نظر آ رہا تھا جیسے کٹا ہی نہیں، کوئی کٹائی کا نشان بھی نہیں تھا۔ تو یہ تھا مولا کائنات کا فضل اور مولا کائنات کا عدل۔